اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ ذو جہتین مسائل بیان کرنے کے بعد امور انتظامیہ کا سلسلہ جاری ہے، جن میں سے پہلا امر انتظامی کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو پھر اللہ کریم نے جہاں سے آپ کو حکم دیا ہے وہاں سے کیا ہے اپنا صحبت کرو اور اپنے اولاد حاصل کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا امر انتظامی یہاں پر یہ ہے کہ قسم کے بارے میں وضاحت بیان ہو رہی ہے کہ قسم کو اللہ تعالیٰ کے نام کو نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے معنی نہ بناؤ، یعنی اللہ کریم کا نام استعمال کر کے تم نیکی کے کاموں سے نہ رکو۔ نیکی کے کاموں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے کا حکم کرتی ہے، تو تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم ڈال بنا لیتے ہو کہ ہم اللہ کی قسم کھا بیٹھے ہیں کہ ہم نہ پرہیزگاری کریں گے، نہ کسی کے ساتھ تبرع کریں گے اور نہ لوگوں کے درمیان صلح کریں گے۔ تو یہ تو اور بھی زیادہ کیا ہے برائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو تم اللہ کا نام لے کر ان چیزوں سے کیا ہے رک رہے ہو۔ تو قسم کا یہاں پر مختصراً بیان کیا اور سورہ مائدہ میں کیا ہے اس کا تفصیل بیان کیا اور ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی بیان کیا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، پہلے ہم اس کی لفظی اور تھوڑی سی ترکیب پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کا صحیح طریقے سے ترجمہ ہم کر سکیں۔ عرضتاً اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کا آتا ہے نشانہ اور ہدف، اور دوسرا اس کا معنی حاجز اور معنی کے بھی آتے ہیں، یعنی روکنے والا۔ اور تفسیر کبیر میں بھی العرضۃ عبارۃ عن المانع، کہ یہاں پر عرضۃ معنی کا معنی کے اندر کیا ہے استعمال ہوا ہے۔ لِأَيْمَانِكُمْ کے اندر یہ لام تعلیلیہ ہے، علت کے لیے ہے، اور ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ سے پہلے حرف جار من کیا ہے مقدر ہے۔ یہاں پر مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی وجہ سے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے معنی نہ بناؤ، یعنی وَلَا تَجْعَلُوا ذِكْرَ اللَّهِ مَانِعًا بِسَبَبِ أَيْمَانِكُمْ مِنْ أَن تَبَرُّوا۔ اور حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر معنی کیا ہے کہ ایمان سے ما علیہ الایمان مراد ہیں، یعنی وہ امور جن پر قسم کھائی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو نیکی اور تقوی اور اصلاح بین الناس سے روکنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور کہیں ایسی قسم کھا بیٹھو تو اسے فوراً کیا کرو توڑ ڈالو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ بناؤ اللہ کے نام کو مانے اپنی قسموں کی وجہ سے، اس بات سے کہ تم رک جاؤ، اس بات سے کہ تم کیا ہے نیکی کرو، احسان کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اس کے لیے تم اس کو آڑ نہ بناؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ نہیں پکڑتا ہے اللہ کریم تم کو باللغو فی ایمانکم، تمہاری بےہودہ اور فضول سی جو تمہاری کیا ہیں قسموں کے بارے میں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں کے معاملے میں جو تم نے دلوں سے جن کا قصد کیا۔ واللہ غفور الرحیم حلیم، اور اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، حلیم بڑا حلم والا ہے، بردبار ہے، حوصلے والا ہے۔ یہاں پر یمین کو ایک نام دیا گیا ہے یمین لغو، دوسرا نام دیا گیا ہے کہ جن کا تمہارے دلوں نے کیا کیا ہے قصد کیا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بھی اس کی تفصیل کیا ہے آتی ہے۔ ہم پہلے تھوڑا یمین کے اوپر بحث کر لیتے ہیں تاکہ پورے طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ یمین کے لیے خلف کا معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو یمین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ کریم تمہاری جو بےہودہ قسمیں ہیں ان کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جن قسموں کو تم نے مضبوط کر لیا ہے نا اس کے بارے میں تمہاری کیا کرے گا پکڑ کرے گا۔
تو یمین کی ابتداءً تین قسمیں بن رہی ہیں: یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو اور یمین غموس جو ہوتی ہے یہ ماضی پر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان پر چڑھی ہوئی قسمیں ہیں کہ ہر بندہ زبان پر قسمیں اٹھایا ہوتا ہے لوگوں کو اپنا اعتماد ڈالنے کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو خود تو یقین ہے کہ یہ کام ہوا ہے لیکن اس کو بھول لگ گئی ہے، واقع میں ایسا نہیں ہوا ہے، تو یہ یمین کیا ہے؟ غموس ہے۔ اور یمین منعقدہ کہتے ہیں مستقبل کے اندر کسی چیز کے بارے میں قسم کھانا کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرے اوپر کیا ہے؟ قسم ہے۔ تو یمین منعقدہ کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اور کفارہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے، جو درمیانہ کھانا ہوتا ہے، یا ان کو کپڑے لے کر دینا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو تو 3 روزے کیا ہے؟ رکھنے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم، یہ یمین کا کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو۔ وَاحْفَظُوا ایمانکم، اور یہاں پر امر کا صیغہ استعمال کیا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو قسم اٹھاؤ ہی نہیں، اور اگر قسم اٹھائیے تو پھر اس کے پر کیا رہو؟ پکے رہو۔ باقی جو ایسی قسمیں ہیں جو شریعت سے روکنے والی ہیں، جو اچھے کاموں سے روکنے والی ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ قسم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اٹھانی ہے، کسی غیر کی قسم نہیں اٹھانی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے کیا کرتے ہیں؟ منع فرماتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے جامع ترمذی کے اندر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی گویا اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔ قسم کے حوالے سے جو اہم بات یہ ہے کہ جب خیر اور بھلائی والے کاموں سے رکنے کی قسم اٹھائی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ کہ جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس کی مخالف سمت میں ہے تو وہ خیر والی صورت اختیار کرے اور اپنی قسم کا کیا کر دے؟ کفارہ ادا کر دے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ وہ بیان ہو چکا ہے۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا جو ہے یہ یمین منعقدہ کہلاتا ہے، اور ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا یہ یمین غموس کہلاتا ہے۔ اور یمین غموس ہوتا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقع کا اس طرح نہ ہونا یہ یمین کیا ہے؟ لغو ہے۔ تو قسم کی حفاظت کیا ہے؟ قسم نہیں اٹھانی ہے۔ ایک مومن کیا ہے؟ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن سچ بولے گا، تو جب وہ قسمیں بار بار اٹھائے گا تو لوگوں کا اس کے اوپر سے کیا اٹھے گا؟ اعتماد اٹھے گا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ قسم سے ریلیٹڈ ایک خاص قسم کہ جو جاہلیت کے اندر لوگ اٹھاتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جانے کی قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب اگر کسی بندے نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی سے کیا ہے؟ صحبت نہیں کروں گا، تو اس کی ایک مدت مقرر کر دی کہ قسم اٹھا بیٹھا ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو 4 مہینے تک اگر اس نے رجوع کر لیا تو قسم کا کفارہ دے دے گا، اگر نہیں رجوع کرے گا تو اس کی بیوی اس سے کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر دیتے ہیں، ایلا کر بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، ایلا یعنی صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھانا۔ تربص اربعۃ اشہر، تو وہ انتظار میں کرے گی 4 مہینے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فإن فاؤوا، پس اگر وہ اس سے رجوع کر لیں تو فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اور اگر اس نے اس سے طلاق کا عزم کر لیا تو بس بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ یعنی اعلان یہ ہے کہ بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھانا ہے۔ اب وہ اپنی قسم پر باقی رہا، اس کا غصہ ابھی تک نہ اترا، تو 4 مہینے کے درمیان میں ٹائم ہے، رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کی کیا ہے؟ بیوی اس سے بیوی طلاق ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے اور اپنے گھر والوں سے کیا کرے؟ رجوع کرے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں، گھر کا ٹوٹنا، بیوی کو طلاق دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ امر انتظامی طلاق کے مسائل آئیں گے تو اس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کریم شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔